کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل هلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم هذا، تم فرماؤ لاؤ اپنے وہ گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں تو اے سننے والے ان کے ساتھ گواہی نہ دینا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب کا برابر والا ٹھہراتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی۔ ولا تقتلوا اولادكم من املاق، اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث۔ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو۔ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے۔ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ لا نكلف نفسا إلا وسعها، ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدور بھر۔ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو۔ وبعهد الله أوفوا، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، یہ تمہیں تاکید فرمائی کہ کہیں تم نصیحت مانو۔ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ،
تو اس پر چلو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بے حیائیوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے۔ آپ دیکھیے اسلام کی تعلیمات، قرآن کا پیغام، یہ کتنا حسین پیغام ہے۔ اگر اس پیغام کو اپنا لیا جائے، آج جو سورہ مبارکہ سورہ انعام کی مبارک آیات ہم نے سنی ہے، اس سورت مبارک کی بڑی برکت ہے۔ جو آیات مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے واضح حکم جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں، ہر مسلمان ان پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے تو یقین مانیے بد امنی کا خاتمہ ہو جائے۔ آج اس چیز پر بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ معاشرے میں جو ایک ڈس بیلنس سلسلہ کار ہو رہا ہے مختلف چیزوں کا، ان کا سد باب کیسے کیا جائے، ان کا حل کیسے کیا جائے۔ دو ٹوک اور بڑی آسان سی بات ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کیا جائے، اور اپنے دل کو مسلمانوں کی دشمنی سے، کینے سے پاک اور صاف کیا جائے، حلال کی طرف توجہ کی جائے۔ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان اور سلف صالحین کا جو مبارک خوبصورت انداز ہے، اس کو اگر فروغ دیا جائے اور ہر بندہ اس کو اپنا لے تو معاشرے سے بدامنی کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی یہی قرآن کا پیغام، یہی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا پیام یہ ہم تک پہنچا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پیغام کو دل و جان کے ساتھ نہ صرف تسلیم کرنے بلکہ عمل کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور واقعی عبرت کے نمونے آپ کو بہت ساری جگہوں پر نظر آئیں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں پر غور کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ عبرت کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں دنیا کے اندر، لیکن ہم عبرت لینے والی نگاہ یا رکھتے نہیں ہیں یا رکھنا چاہتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کی بات آ رہی ہو تو ہم وہاں سے یوں سمجھ لیجئے کہ بھاگ جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہ انداز پھر بالآخر انسان کو نقصان ہی دیتے ہیں۔ دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کی تیاری بھی کی جائے، عبرت بھی حاصل کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی ناپائیداری کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذہن میں ان سب چیزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں زہد بھی نصیب فرمائے، قناعت بھی نصیب فرمائے، حرص اور لالچ سے بچائے۔ عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت مولانا استاذ العلماء جناب حاجی ابو رجب محمد آصف اتاری مدنی دامت قدم القدسیہ ہمارے ساتھ الحمدللہ استاد صاحب موجود ہیں۔ گفتگو شامل رہے گی استاد صاحب کی بھی، اور میرے دل کی جانب پہلی نشست پر ہمارے بہت ہی پیارے ہر دل عزیز مبلغ دعوت اسلامی ماشاءاللہ جناب حافظ عدنان چشتی صاحب، آپ بھی تشریف فرمائے۔ مرحبا عدنان بھائی، اللہ عنہ مبارک فرمائے، اور ہمارے پروگرام کی بیک بون اور ہمارے پروگرام کی یوں سمجھیے آن بان شان جناب قبلہ حضرت مولانا خالد امیر اتاری مدنی، آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور مل کر ہم سب اپنی قبر و آخرت کی بہتری پر غور و فکر بھی کریں، اچھی نیتیں بھی کریں، اور اس پر اللہ کریم سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے سب کام مدینے میں مٹتے جہاں پر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے سب کام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں اور آقا کی عنایت ہر گام مدینے میں آقا کی عنایت ہر گام مدینے میں ہوتا نہیں کوئی ناکام مدینے میں ہوتا نہیں کوئی ناکام مدینے میں اور آ جاؤ گناہگارو بے خوف چلے آؤ آ جاؤ گناہگارو بے خوف چلے آؤ آ جاؤ گناہگارو بے خوف چلے آؤ سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں سرکار کی رحمت تو ہاں واللہ واللہ سرکار کی رحمت تو ہے
محشر تو بلوا کے غلاموں کو وہ شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا، دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں۔ اور چھیڑو نہ طبیبو تم بیمار مدینہ کو، چھیڑو نہ طبیبو تم بیمار مدینہ کو، ارے اس کو تو ملے گا بس، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں، اس کو تو ملے گا بس، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں۔ اور دربار میں جب پہنچوں اے کاش شغاف دم، دربار میں جب پہنچوں اے کاش شغاف دم، دیدار کا ہو جائے، دیدار کا ہو جائے، ہو جائے دیدار کا ہو جائے، دیدار کا ہو جائے، دیدار کا ہو جائے، اے میرے آقا دیدار کا ہو جائے، اے پیارے آقا دیدار کا ہو جائے، اے مدنی آقا دیدار کا ہو جائے، انعام مدینے میں دیدار کا ہو جائے، انعام مدینے میں۔ اور بلوا کے بقی آقا حسنین کے صدقے میں، بلوا کے بقی آقا حسنین کے صدقے میں، بلوا کے بقی آقا حسنین کے صدقے میں، عیدی میں عطا کر دو، عیدی میں عطا کر دو، عیدی میں عطا کر دو، اے میرے آقا عیدی
دو انعام مدینے میں عیدی میں عطا کر دو انعام مدینے میں اور وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے پلاتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے پلاتے ہیں ہاں واللہ وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے پلاتے بھر بھر کے مائے الفت بھر بھر کے مائے الفت کے جام مدینے میں بھر بھر کے مائے الفت کے جام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں بگڑے ہوئے بنتے ہیں جی واللہ واللہ بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں اور جب شاہ مدینہ نے پردہ کیا دنیا سے جب شاہ مدینہ نے پردہ کیا دنیا سے واللہ گیا تھا مچ واللہ گیا تھا مچ کوہرام مدینے میں واللہ گیا تھا مچ کوہرام مدینے میں اور عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے بدکار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے مکے میں سحر گزرے مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں
کام مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے عمر بھائی. یہ عاشق مدینہ ہی کہہ سکتا ہے. بلوا کے بقیہ کا حسنین کے صدقے میں عیدی میں عطا کر دو انعام مدینے میں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کی برسات ہو شیخ طریقت امیر اہل سنت پر، اور اللہ کریم نے عمر خضری نصیب فرمائے. آمین. اور اللہ کریم ان کا سایہ صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہم سب کے سروں پر قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ ان کی محبت مکہ و مدینہ کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ کریم حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، اور ہم سب کے حاضری کے اسباب بنے. اور کریم ہے، جب کرم ہوتا ہے تو پھر حالات بدل جاتے ہیں. ہم کرم کی دعائیں، التجائیں، استغاثے بہرحال جو ہے وہ کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. پروگرام کے عنوان پر آتے ہیں. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. دنیا میں سب لوگ دیکھتے ہیں مختلف طرح کے حالات، واقعات، ایکسیڈنٹ بھی دیکھتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ مختلف انداز میں لوگوں کا دنیا سے جانا بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. لیکن یہ جو کیفیت ہوتی ہے تھوڑی، مجھے لگتا ہے کہ ایک سنسناہٹ ٹائپ کی وہ تھوڑی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اڑ جاتی ہے. جیسے دیکھا کہ کہیں حادثہ ہوا ہے تو تھوڑا کیا کریں گے، گاڑی روک لیں گے، تجسس سے اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے. کچھ لوگ جو ہے وہ رش ڈال کے کھڑے ہیں تو یہ آ جائیں گے، اور بس پھر کیا ہے ادھر سے گزر جائیں گے. اور وہ حادثہ ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، ہمیں بھی احتیاط کرنی ہے، اس کو پھر بھول ہی جائیں گے. یہ رویہ، یہ انداز کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. سے پہلا مصرع ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں. ہاں جی. تو واقعی جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، ایک وہ ہیں جو خوش کن ہوتے ہیں، جی. جو انسان کو فرحت دیتے ہیں، خوشی دیتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو انسان کو حیرت میں مبتلا کرتے ہیں، یا غم میں مبتلا کرتے ہیں، یا رنج میں مبتلا کرتے ہیں. تو اب یہ کہ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ کیا ہے، عبرت یا تماشا. تو جو آپ نے بتایا نا منظر کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ وہ، تو وہاں بھی رکنے میں شاید صرف یہ خبر حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ہوا کیا ہے. جی. کی ہویا کہ یہ جی. بھائی بائک والا اللہ نہ کرے گرا ہے، یا اس کو چوٹ لگ گئی ہے، یا کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی گزر رہا تھا اس کو گاڑی نے ہٹ کیا ہے، صرف جسٹ یہ پتہ چل گیا. اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کیٹیگریز ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو روانہ ہو جائیں گے، وہ ان پر 1% بھی اثر نہیں ڈالتا وہ واقعہ. کیوں کہ نا موبائل کا بھی میموری کارڈ، جب اس میں آپ میموری فل کر دیں گے نا 100%، تو اس میں نئی چیز آپ داخل نہیں کر سکیں گے. ٹھیک. اور لگتا یوں ہے کہ ہم نے اپنی میموری فل کر لی ہوئی ہے صحیح. بحیثیت ایک معاشرے کے، کیونکہ ہماری میموری میں جو انٹری ہو چکی، جو چیزیں جمع ہو چکی، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی سوچتے ہیں، اپنی زندگی کو آسائشیں دینے کی سوچتے ہیں، ہم اپنی سہولیات کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم اپنی ضروریات کے پیچھے بھاگتے ہیں. کسی کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم نہیں دیکھتے. اور وہی جو بات آپ نے کہی کہ عبرت کہ اس کے ساتھ ہوا ہے، تو یہ تو بہت پیاری ایک سوچ ہے کہ کسی کا معاملہ دیکھ کے اپنے اوپر اس کو امیجن کریں، اس کو تصور کریں کہ اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا. صحیح. اب یہ عبرت حاصل کر چکے گا نا، تو پھر اسے یہ دنیا کے بعد جو آخرت کے معاملات ہیں اس کی طرف اس کی توجہ ہوگی. صحیح. اور دوسرا پارٹ تھا اس کا کہ تماشا نہیں. جی. اگر تو وہ تماشوں میں کھو جائے گا کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے جو جگہ ہیں وہ تو یہ کہ اسی طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، مریضوں کو دیکھ کے آپ کو عبرت ہوگی، اور آپ کو اپنی صحت کی نعمت پر شکر ادا کرنے کا جی چاہے گا. تو آپ عبرت یوں بھی پکڑ سکتے ہیں کہ آج میں تندرست ہوں، میں آخرت کمانے کے لیے کوشش کر دوں، یہ بیمار ہو چکا تو میں بھی کل بیمار ہو سکتا ہوں. اسی طرح تاریخ کے کچھ
ایسی چیزیں ہیں جو کھنڈرات کی شکل اختیار کر گئی ہیں. پرانے محلات تھے جو، یا وہ پرانے جن کے بادشاہوں نے جو چیزیں بنائی تھی، قلعے بنائے تھے، اگر ان کو محض ایک تماشے کے لیے دیکھیں گے کہ اچھا اتنی بڑی بڑی دیواریں، اتنا اونچا، یہ بنایا کیسے ہوگا، یہ ہے وہ ہے، اس کی نظر ایک خاص فوکس پہ رہ گئی. جی. دوسرا فوکس تھا عبرت، کہ اس محلات میں بسنے والے، اس قلعے میں رہنے والے آج دنیا میں نہیں ہیں، کل میں بھی دنیا میں نہیں ہوں گا. اسی طرح سے جو پرانے واقعات پڑھتے ہیں ان میں دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کے واقعات ہیں، تو یہ بھی آج دنیا میں باقی نہیں ہیں. جی. تو اب یہ ہے عبرت کا پہلو لینے کے لیے آسان چیزیں. اور دوسری طرف کیا ہے کہ اگر ہماری نگاہیں قبرستان کو چھوڑ کے جدید طرز کی جو ہاؤسنگ اسکیمز ہیں، سوسائٹیز بن رہی ہیں، صرف ان پہ نظر ہو کہ یار کیا شاندار سوسائٹی ہے، اس میں یہ بھی سہولت ہے، یہ بھی سہولت ہے جناب، انٹری گیٹ سے ایسے ہوتی ہے، اور پارکنگ کی یہ سہولت، سیکیورٹی کی سہولت، اور جناب بجلی، لائٹ، یہ وہ سب ایسا زبردست. اب یہاں سے وہ عبرت حاصل کرنے کا موقع شاید کم پائے گا، کیونکہ اس نے وہ عبرت والی جگہ چھوڑ دی. اب یہ چیز سے اگر یہ حاصل کرتا ہے کہ میں نے بھی یہ لینا ہے، اس دوڑ میں شریک ہونا ہے، حالانکہ اس کے پاس سر چھپانے کو جگہ ہے، تن ڈھانپنے کو کپڑا ہے، اور پیٹ بھرنے کو کھانا ہے، تو یہ اگر موجود ہے اور وہ اسی کیپیسٹی کے اندر کما رہا ہے اور چل رہا ہے، تو جب وہ یہ چیزیں دیکھے گا نا تو اس کی خواہش ہوگی کہ میں یہ بھی لے لوں. پھر اس کو وہ جو اپنی چیزیں ہیں وہ بھی بری لگنی شروع ہو جائیں گی. نہیں یار، اس میں مزہ ہی نہیں ہے یار، چھوٹے چھوٹے کمرے میرے گھر کے، وہ دیکھو کیسے ولاس بنے ہوئے ہیں. اب وہ دوڑ لگائے گا. اب وہ دوڑنے کے دوران پھر وہ آخرت کا بھی خیال رکھ سکے، یہ مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ اس کے نگاہوں کے سامنے فل اسکرین پر محض وہ جن کے آسائشات، تعیشات، جو عیش و عشرت ہے وہ سامنے ہوتا ہے. وہ اس سے عبرت حاصل کرے، یہ بہت بعید ہے اور بڑی دور کی بات ہے. اب ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جب دنیا کی کوئی بات کسی کو بتائی جائے اور کسی کو عجیب و غریب قسم کا مطلب کوئی پیکج بتایا جائے کہ یار یہ آپ کر لو نا تو آپ کی آمدنی یوں مہینے کے اندر ڈبل، اور جناب یوں ٹرپل، اور جناب اتنے گنا ہو جائے گی. اب بندہ یہ بھی تو سوچے نا کہ یار ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ جسے کہتے ہیں گپ بھی کہتے ہیں نا ایک، اور ایک وہ ایک چھوڑنا، جو بڑے پر کی چھوڑنا ایک محاورہ ہے، بے پر کی بولتے ہیں بے پر کی چھوڑنا، بے پر کی اڑانا. تو اب وہ کسی نے کہا تو میں یہ تو غور کروں نا یار کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ حقیقت کی دنیا میں کہاں ہوگا. لیکن میری دلچسپی کا اگر لیول یہ ہو کہ میں سارے کام چھوڑ کے ٹھہرو سننے تو کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ جو مجھے سنائے پھر میں اس کی انگلی پکڑ کے ساتھ بھی چل پڑوں، تو مجھ سے زیادہ عقل مند تو کوئی نہیں ہوگا. یہ وجہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت اگر میرے دل میں سما گئی ہے تو اس نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے ہوئے ہیں. مجھے سامنے کی چیز دکھائی نہیں دے رہی، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ یار یہ ہو کیسے سکتا ہے. نہیں ہو سکتا ہوگا یار، یہ بندہ کہہ رہا ہے. تو پھر جو خبریں چھپتی ہیں فراڈ کی، وہ کسی جنات کی دنیا سے تو نہیں آتی، ایسی بات یہیں سے آتی ہے نا چشتی صاحب. جی بالکل. کہ انسان پیچھے انگلی پکڑ کے چل پڑتا ہے. دنیا کے اوپر ہمارے اکابرین نے اتنا کلام کیا، اتنا سمجھایا. قرآن پاک میں آیات کثیر موجود ہیں، احادیث مبارکہ بہت ساری موجود ہیں. تو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی مطلب کہ ہماری قوم باز نہیں آتی، اس میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں. اب اس میں یہ کہ مقاصد دیکھے جائیں، فوکس دیکھا جائے کہ بری چیز کیا ہے. اصل میں دنیا جو ہے نا یہ آخرت کی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک گویا کے راستہ ہے. بالکل. اور خواہشات کے دریا میں سے تیر کے جانا ہے. واہ. تو اب کشتی میں آپ بیٹھے تو یہ دنیا ہے، اور خواہشات اور نفسانی خواہشات کہہ لیں، یہ سب پانی بہہ رہا ہے. اگر تو یہ پانی کشتی سے باہر رہے گا تو ہم سلامت رہیں گے جی، اور اگر یہ پانی کشتی کے اندر گھس آیا تو پھر ہمارے ڈوبنے کا چانس بڑھ جائے گا. تو پھر ڈوبنا ہی ہے، اور کیا رہ گیا پھر. فقہاء کرام بڑا پیارا ضابطہ بیان کرتے ہیں، الامور بمقاصدہا، کہ جو معاملات ہیں وہ اپنے مقاصد کے ساتھ، اپنے گول، اپنے اچیومنٹ، اپنے اہداف کے ساتھ ہوتے ہیں. جی.
دنیا میں ہماری اسٹرگل ہے کس لیے؟ سلمان بھائی یہاں تھوڑی سی کنفیوژن عوام میں پائی جاتی ہے. جی ایک شخص ہے وہ اگر 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے جی تو وہ جناب ایک جگہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کی, دوسری جگہ 4 گھنٹے خالد بھائی ڈیوٹی کی, جی تو لگانے والے حکم لگاتے ہیں یار اتنی دنیا سے محبت ہے یار, 12 گھنٹے اپنی جان کو گلا رہا ہے یار, اس کو ترس نہیں آتا اپنے اوپر؟ اب اس سے پوچھ کے دیکھیں کہ 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی میں اس قابل ہوتا ہوں کہ میں اپنا بجلی گیس کا بل دے سکوں, مہینے کا راشن ادا کر سکوں, بچوں کی فیس ادا کر سکوں, مکان کا کرایہ ادا کر سکوں. اگر وہ اس نیت پر ہے کہ اپنا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا, مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, آپ بتائیے کہ وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہے؟ 14 گھنٹے وہ تو ڈیوٹی کر کے بیچارہ, جی 14 گھنٹے ڈیوٹی کر کے بھی یہ خرچے پورے کر دیں تو بڑی بات ہے. بات وہی ہے کہ وہ مقاصد کیا ہیں اس کے. نبی پاک علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان بڑا ہے نا بھاگ دوڑ کے بڑی چستی کے ساتھ کام کر رہا ہے, اس کا مضمون عرض کر رہا ہوں. نوجوان آقا علیہ السلام کے سامنے سے گزرا, اب دیکھنے والوں نے اس کی چستی دیکھ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کاش اس کی یہ بھاگ دوڑ اور چستی اللہ کی راہ میں ہوتی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلا ہے تو بھی راہ خدا میں ہے, اور اگر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہے تو بھی راہ خدا میں ہے, اور اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے, شرع میں لکھا ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے یا حرام کمانے سے بچانے کے لیے نکلا ہے تو بھی راہ خدا میں ہے, اور اگر یہ ریاکاری اور تفاخر یعنی فخر کے لیے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے. وہی الامور بمقاصدہا, اگر میں 10 گھنٹے کام کر رہا ہوں تاکہ میں ایک عالیشان قسم کا مکان بناؤں, اور پھر میں چشتی صاحب پہ فخر کا اظہار کروں, تفاخر کا, دیکھا آپ بھی اسی فیلڈ کے آدمی ہوں, میں بھی اسی فیلڈ کا آدمی ہوں, دیکھو میرا گھر. اب یہ تفاخر یہ منع ہے. اور اگر میں یہ سہولت رکھوں کہ کم از کم جو سر چھپانے کی جگہ وہ میری اپنی ہو, کہ میری دنیا سے جانے کے بعد میرے بچوں کو یہ آزمائش نہ ہو کہ کرایہ بھریں یا کھائیں کیا کریں, تو اگر یہ نیت ہے اور مکان بنانے کے لیے میں کمائی کر رہا ہوں, اب یہ الامور بمقاصدہا کے تحت آئے گا. تو 3 قسم کی کیٹیگریز بنتی. ایک وہ ہیں جو کماتے ہیں اور اتنا ہی بیچاروں کی ضروریات پوری ہو جاتی, بلکہ کچھ رہ جاتی ہیں. ہاں جی. ایک وہ لوگ ہیں جو کماتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت بچت ہو جاتی ہے, وہ اتنی بچت ہو جاتی ہے کہ ان کو ایمرجنسی وغیرہ میں کام آ جاتا ہے. یہ سفید پوش طبقہ کہلاتا ہے, کہ جو باہر ان کی غربت ظاہر نہیں ہوتی کہ گھر کے اندر یہ چٹنی سے روٹی کھا رہے ہیں یا یہ مرغا پکا رہے ہیں, وہ چپ چاپ یعنی چپ چپیتے جسے کہتے ہیں نا, وہ گھر کے اندر کھا رہے ہوں گے, باہر اپنی یہ بیچارگی شو نہیں کریں گے. اور تیسری قسم کی کیٹیگری وہ ہے کہ جو ایک مکان ہے, نہیں اس سے بڑا ہونا چاہیے, دوسرا بغیر کسی وجہ کے, فیملی بڑی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس چھوٹا مکان ہے 1 کمرے کا 2 کمرے کا, اب فیملی بڑی ہوگی, اب آپ چاہتے ہو تھوڑا بڑا مکان آ جائے, تو الامور بمقاصدہا, میں بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں. لیکن اگر یہ تفاخر کے لیے ہے کہ ابھی تو جناب میں وہاں رہتا ہوں جیسے لالو کھیت میں, اور میں اب بناؤں گا ڈیفینس میں کوٹھی, پتہ لگے کہ حضرت کی ترقی ہو گئی ہے, حضرت کھاتے پیتے طبقے میں شمار ہونے لگ پڑے, حالانکہ رہائش میری وہاں بھی تھی, اپنا سٹیٹس بدلنے کے لیے محض. اور علت کیا ہے, وجہ کیا ہے کہ میں تفاخر کر سکوں, میں رائے کر سکوں. یہاں پہ آگے ہم مار کھا جاتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کر پاتے کہ کہاں ضرورت ہے کہاں تفاخر ہے. اور اگر بٹوا اپنا یہ جو پرس ہوتا ہے ہم رکھتے ہیں, پرس اگر رکھا ہم نے, وائلٹ جو رکھا وہ 250-300 کا آ جاتا ہے, لیکن میں رکھوں 2-2.5 ہزار والا تاکہ میں پرس نکالوں لوگوں کو سٹیٹس پتا چلے کہ جناب یہ کیا بات ہے. اچھا موبائل, اب وہ کچھ لوگ اس ناراض بھی ہو جاتے ہیں, یار آپ ہمارے موبائلوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اگر 20-25 ہزار کا موبائل ہے, کم از کم 18-19 ہزار کا صحیح کام کر لیتا ہے. 18-19 ہزار بھی آپ بڑا بتا رہے ہیں استاد صاحب, 5-6 ہزار روپے کے موبائل میں بھی کام چل سکتا ہے. ہاں جی بالکل, یہ کام کی اس کے اوپر ہے کہ نوعیت پر ہے, کس درجے کا کام ہے. اگر آپ کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ کو 1 لاکھ والا موبائل چلتا ہے تو رکھیں, کس نے منع کیا ہے. بالکل. لیکن اگر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, ہاں جی, جسٹ آپ نے جناب اس کو تفاخر شو کرنا ہے, اور یہ ہاتھ میں پکڑنے کی چیز آج کل خطرے کی ہے, تو ہاتھ میں پکڑیں گے تو کوئی ہاتھ چھڑا کے اس کو لے کے بھاگ جائے گا اچک کے, جی یہ جیب میں رکھنے کی چیز. اگر آپ نے
رکھنا ہے ہاتھ میں تو اب ہاتھ میں رکھنے کے لیے جی میرے پاس تھوڑا مہنگا موبائل ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میرا اسٹیٹس. ایک واقعہ یاد آ گیا کہ وہ کس طرح سے اپنا بھاؤ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے گاڑیاں وغیرہ جو تقاریب ہوتی ہیں شادی وغیرہ کی, سالگرہ کی, گاڑیاں تو باہر پارک ہوتی ہیں. وہ ایک شخص بڑا امیر تھا نا, اس کے پاس گاڑی بھی ایسی شاندار کہ جناب وہ کسی کے پاس نہیں تھی جو شرکا تھے. وہ اندر آیا, اب کپڑے تو ساروں نے ایک جیسے پہنے ہوتے ہیں, اب وہ گھوم رہا ہے پھر رہا ہے, کوئی اسے لفٹ ہی نہیں کرا رہا, خاص لفٹ نہیں کرا رہا. جس کا وہ کیلیبر تھا اس کا ایک پیسے والا تھا. اس نے اپنے دوست کو کان میں کہا یار میرا دل کرتا ہے میں جاؤں میں اور اپنی گاڑی نا پنڈال کے سینٹر میں لا کے کھڑی کروں, لوگوں کو پتہ چلے کہ ماں باپ دولت کتنے امیر ہیں, مجھے کوئی بھاؤ ہی نہیں پوچھ رہا. یہ کیا ہے؟ اللہ بچائے. یہ ہے دنیا کی محبت کی مثالیں جی کہ اگر آپ کی پوری پڑ رہی ہے تو دنیا کی تیاری اتنی کریں جتنا دنیا میں رہنا ہے. یہ ہمیں ہمارے بزرگ نصیحت کر گئے. درست فرمایا آپ نے. کہ دنیا میں جتنا آپ کو ضرورت پڑتی ہے نا, آپ فی زمانہ ظاہر ہے اگر آپ کہو کہ نہیں جی میں نے کچھ نہیں کرنا, بجلی کٹوا دو, میں بل نہیں بھر سکتا, 2-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار 20 ہزار کیا افورڈ کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں کر سکتے. اچھا گیس چھوڑو یار, لکڑیوں پہ کھانا پکائیں گے, گیس بھی کٹوا دو. کیا خیال ہے جو صاحب خانہ, وہ کیا کہتے ہیں خاتون خانہ ہے, وہ کھانا بنائے گی؟ پھر یہ شہروں میں تو بڑی سخت آزمائش ہو جائے گی. آزمائش ہے نا. ہاں جی. بچوں کو آپ بولو جی بچوں آپ نے اسکول نہیں جانا, 2-2 ہزار 5 ہزار 20 ہزار فیس ہے, میں نہیں بھر سکتا, گھر بیٹھو. کیا خیال ہے؟ چلو ایون اسکول چھوڑ دو آپ, دارالمدینہ ہمارے یہاں ماڈل ہے اسکول کی تعلیم, اگر دینی دنیا بھی دیجیے تو بیسٹ تعلیم ہے الحمدللہ. جامعۃ المدینہ یا مدرسہ المدینہ داخل کروایا اور وین پہ جاتا ہے, دور ہے. آپ بولو نہیں یہ یار وین کا کرایہ میں لوں گا نا تو پھر مجھے دنیا کمانی پڑے گی. بیٹا آپ چھوڑ دو, کتنے کام چھوڑیں گے؟ ایسے بندے کو بیوقوفی کہا جا سکتا ہے جو یوں جتنی کرے گا. ضرورت ہے اتنا تو آپ کمائیں. جی بالکل. کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے, میں آخری بات کر کے آگے بڑھاؤں گا ان کی جی طرف, جی. وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی. ایک ہے شخص معیل, معیل کہتے ہیں عیالدار, عیال کہتے ہیں گھر والے, جی خاندان والے. ایک ہے منفرد, منفرد جو کما رہا ہے اس پہ کسی کا خرچہ ورچہ کچھ بھی نہیں. اکیلا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے 2 کیٹیگریز بنا دی کہ اگر منفرد ہے تو اس نے صرف اپنا کھانا ہے, کوئی اور کا خرچہ اس کے ذمے نہیں ہے, اس کی کمائی کا انداز ہو رہا ہے, اس کو مال جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے الا یہ کوئی صحیح مقصد ہو. اور جو معیل ہے اس کو مال جمع کرنا ہی پڑے گا تاکہ عیالدار کا حق ادا کر سکے. جی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا جناب مجھ سے نہیں ہوتا, چٹنی سے روٹی کھا لو, تو کھا, ان کو کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ اللہ نے یہ لکھا کہ اپنے آپ کو جتنا چاہے کسے, دن بھر میں 1 دفعہ روٹی کھائے, وہ بھی آدھی اور پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھائے, لیکن یہ نہیں مجبور کر سکتا اپنے بچوں کو اور بیوی کو آپ بھی چٹنی تم نہیں کھائے. بھی ایسا کرو. ٹھیک ہے. یہ بڑا پیارا ضابطہ دیا اللہ نے کہ اپنے آپ کو جتنا چاہے کسے, یعنی اس کو ٹائٹ کرے اپنے آپ کو, یہ مجاہدے کرے, جو بھی کرے گھر والوں پہ مجاہدے لازم نہ کرے. اور پھر فرمایا کہ اگر اس کے گھر والے بھی ایسی ہی ہمت والے ہیں, ایسے ہی ذہن والے ہیں جیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والے تھے, تو پھر تو وہ پورا مال بھی راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں. کیا بات ہے. چلیں جی, تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن تھا, میں کوشش کری کہ میں تھوڑا سا اس کو کلیئر کیا جائے. بڑی پیاری بات ہے. جی یہ سوال ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے جی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, درست کوئی فرمایا. فیصلہ نہیں کرے گا. درست فرمایا. یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ پراپرٹی ہے, جس کے پاس گاڑیاں ہیں, جس کے پاس مہنگا موبائل ہے, ہم کسی انڈیویجول پر حکم لگانے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہے کہ تمہارے پاس چونکہ یہ ہے لہذا تم یوں ہو, یہ نہیں. ایک جنرل بات ہوئی ہے, ہر بندہ اپنے آپ کے لیے ٹیسٹ کیس بنائے, اپنے آپ کو ٹیسٹ کیس بنائے کہ میں نے, میرا جو معاملات ہیں میرے, یہ اس میں نے فخر و تفاخر رکھا ہوا ہے, لوگوں کو ذرا دھاک مٹھانا, روب جمانا رکھا ہوا ہے, یا کوئی میرا صحیح مقصد ہے. صحیح مقصد جس کو دین اسلام نے جو ہے وہ الاؤ کیا ہے, اجازت رکھی ہے, وہ ہے بڑی اچھی بات ہے, سبحان اللہ. اور اگر فخر و تفاخر ہے, لوگوں کے اوپر صرف اپنا جو ہے وہ روب بٹھانا ہے, تو پھر یہ انداز درست نہیں ہے. ٹھیک ہے.
تو اپنے آپ کے لیے چیک کرنے کے لیے، دوسروں کے لیے حکم لگانے کے لیے یہ ساری گفتگو نہیں ہے. یہ بڑی بڑی اہم بات ہے حافظ صاحب، اور اس کو ہم اسی لیے بڑا انفسائز کر کے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اور میں سرب ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، اور دنیا میں وہ ہے نا، وہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ ایک جملہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بندے کے جب حالات بدلتے ہیں تو بندے کی اوقات بھی بدل جاتی ہے. حالات بدلتے ہیں تو طریقہ کار بھی لوگوں کے بدل جاتے ہیں. جیسے ساری زندگی جیسے کسی علاقے میں رہے جہاں پر مطلب پانی سیوریج کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے، رش تھوڑا زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں کہ جو سویلائزیشن کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے کچھ پرابلمز ہوتی ہیں. جہاں پر ساری زندگی یہاں پر رہا اور آخری وقت میں آ کر کے کیا ہوا، حالات بدل گئے، وہاں سے ہٹ کر کسی ویل سیٹلڈ علاقے میں چلا گیا، اور پھر کبھی ادھر آ جائے، یہاں تو بدبو بڑی ہے، گندا پانی ہر گلیوں میں یہاں بہتا رہتا ہے، تو بڑا یہاں تو پتہ نہیں لوگ رہ کیسے رہے ہیں. بات یاد آ گئی مجھے کہ بولو تم پہچانے جاؤ، یہ اپنا تعارف کروا رہا ہے وہ. جی بالکل، میں کیسا ہوں. اب آپ دیکھیں بھی ساری زندگی آپ بھی اسی بدبو میں جو ہے نا وہ رہ کر کے گئے ہیں. بندہ اپنے آپ کو بھی تھوڑا غور کرے کہ میں باتیں کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، لپیٹ رہا ہوں، کس کو لپیٹ رہا ہوں. یہ ان کو لپیٹتے کہیں خود تو نہیں لپیٹا جاؤں گا عدنان بھائی. جی واقعی بندے کو جو اس کا ماضی ہے اس سے چاہیے تو یہ تھا کہ اگر اس میں کوئی اس طرح کا معاملہ گزرا ہے اس سے عبرت حاصل کرے. اگر وہ یہاں لوگ پتہ نہیں کیسے رہ رہے ہیں بھئی، جیسے ساری زندگی آپ رہ کے گئے ہیں ویسے یہ بھی رہ رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ پھر وہ ایسوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ جناب جیسے آپ رہ رہے تھے ویسے ہم بھی رہ رہے ہیں. تو اب آپ بھول گئے ہیں تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ جیسے آپ کے شب و روز گزرے ہیں وہ زمانے کو معلوم ہے. تو اس طرح کا انداز یعنی دل آزاری والا، یا ایسا کہ دوسروں کو جس میں نیچا دکھانا مقصود ہو اور خود جو ہے وہ اپنے آپ کو قابل فخر سمجھا جا رہا ہو، یہ انداز تو برا ہے. ہاں اگر آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، ورنہ جہاں آپ رہ کر گئے اس طرح کا انداز، یا مثال کے طور پر کہیں پہلے آدمی شروع کے اندر کام شروع کیا، کسی جاب پر تھا، اب وہ کسی پوسٹ پر تھا، مزید کہیں اوپر چلا گیا ہے، تو اب وہ ماتحتوں کو یا جو اس سے نیچے والے ہیں ان پر فخر اس انداز میں کرنا کہ جو ان کی دل آزاری کا سبب بنے یا انہیں حقیر جانا جائے. ارے یہاں کام کرتے ہو تم لوگ، ارے چھوڑو پرے، میں دیکھو اتنی بڑی فرم میں کام کرتا ہوں، ادھر نوکری کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. اس طرح کا انداز یہ تو دل آزاری والا ہے، اور پھر اس کے اندر دوسرے مسلمان کو حقیر جاننا بھی ہے. تو بندے کو اپنے ماضی سے بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اس سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. جن کی آخرت کا ذہن ہوتا ہے، فکر آخرت جن کے ملحوظ خاطر ہوتا ہے، اور جو پیش نظر رکھتے ہیں اپنے آپ کو اس حوالے سے، تو وہ پھر ماضی کے جو گزرے ہوئے واقعات ہوتے ہیں ان سے سبق سیکھتے ہیں. جیسے حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالی محمود کے جو غلام تھے، ان کا بہت مشہور واقعہ ہے. وہ ایک بادشاہ کے مطلب اتنے قریبی ہونے کے باوجود جو ان کا ماضی تھا، جو چیزیں ان کے پاس تھی اپنے آباء و اجداد کی، وہ بوسیدہ چیزیں اور مطلب پھٹا پرانا لباس یا جو اس زمانے کے ان کے جوتے وغیرہ تھے، وہ انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. اور اپنے آپ کو وہ جب کبھی یعنی ان کی کیفیت ہوتی ہے، حالانکہ بڑے ستھرے انسان تھے وہ، جو ان کے واقعات اور ان کی سیرت جو ہے جس طرح کے واقعات ان کے ملتے ہیں کتابوں کے اندر، تو وہ اپنے آپ کو وہ دیکھتے تھے کمرے کے اندر بند کر کے، اور اس کو دیکھتے اور پھر اس سے عبرت حاصل کیا کرتے تھے. لوگوں نے سمجھا شاید کوئی اس نے جو ہے وہ مال دبایا ہوا ہے، کوئی جمع پونجی کر کے رکھی ہوئی ہے، کوئی سونا چاندی ہے جس کو یہ دیکھتا ہے. تو بادشاہ کو جو ہے وہ شکایت لگا دی محمود کو کہ یہ دیکھیں آج پتہ نہیں کیا کرتا ہے کمرے میں جا کے، اور یہ گھنٹوں بند رہتا ہے، اور پتہ نہیں کوئی اس طرح کا کوئی باکس وغیرہ بھی ہے اس کے پاس، شاید سونے سے بھرا ہوا ہے یا سکوں سے بھرپور ہے وہ. تو حضرت جو ایاز تھے وہ ایک بار اسی طرح ان کا معاملہ تھا، وہ کمرے میں گئے اور دیکھ رہے تھے، لوگوں نے شکایت کی تو محمود آ گیا جو بادشاہ تھا. تو انہوں نے جا کے دیکھا، دروازہ بجایا گیا، تو وہ جو جسے لوگ سونا چاندی سمجھ رہے تھے وہ انہوں نے بتایا، دیکھا کہ وہ ان کا بوسیدہ لباس اور پرانی چیزیں اور بزرگوں کی جو رکھی ہوئی تھی. کہنے لگے کہ میں نے انہیں عبرت کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ میں اپنا ماضی نہ بھول جاؤں. میں تھا کیا، آج اگرچہ میں عہدے منصب مقام مرتبے پر چلا گیا ہوں، لیکن میں نے اپنے ماضی کو فراموش نہیں کیا تاکہ شکر گزاری کا ذہن بنے. تو اگر آج آپ کے پاس اچھی والی گاڑی ہے، پہلے نہیں تھی، یا پہلے کوئی مطلب یوں کہہ لیں بس گزارے والا معاملہ تھا،
تو شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس مقام پر پہنچایا، نہ یہ کہ کم درجے والوں پر آپ جو ہے وہ انہیں فخر والا انداز ان پر اختیار کریں، انہیں حقیر جانیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھیں۔ جس مالک نے آج یہ عطا کیا ہے رتبہ، مقام و مرتبہ، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ سے چھین کے آپ کے ماتحت کو عطا کر دے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، وہ مشہور واقعہ سلمان بھائی جو اپنا بعض کتابوں کے اندر بھی مذکور ہے اور ہمارے ماحول کے اندر بھی وہ یوں کہہ لیں کہ بہت سنایا جایا کرتا تھا مدنی قافلوں میں سفر کے دوران بھی، کہ وہ ایک شخص تھا جس نے ایک دروازے پر دستک ہوئی، یہ اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اور بڑا مطلب یوں کہہ لیں کہ پرتعیش دسترخوان تھا، امیر کبیر شخص تھا یہ۔ دروازے پر دستک ہوئی اور کوئی فقیر تھا، اس نے صدا لگائی کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو۔ تو اس شخص نے جو ہے وہ، اس کی جو زوجہ تھی وہ اٹھی اور دروازے پر جا کر دینے کے لیے گئی، تو کچھ دیر تک وہ واپس نہ آئی، تو یہ پریشان ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو جب یہ دروازے کے پاس وہاں پہنچا تو وہ جو عورت تھی وہ گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ تو اتفاق ایسا، وہ جو فقیر تھا مانگنے والا، وہ دروازے پر کھڑا تھا، اس سے بات چیت کی، نتیجہ یہ برآمد ہوا آخر کار کہ وہ شخص جو باہر کھڑا ہوا تھا کچھ عرصہ قبل وہ بہت امیر و کبیر شخص تھا، اور اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا جس نے صدا لگائی، تو اس نے اسے حقیر جانتے ہوئے دھتکار کر بھگا دیا تھا کہ تم یہاں آ گئے ہو اور تم دیکھتے نہیں ہو، اس طرح کی باتیں بھی سنائیں اور اسے بھگا بھی دیا۔ اور اب صورتحال یہ تھی، یہ جو عورت تھی یہ پہلے اس کی زوجہ تھی، اس نے طلاق دے دی، حالات ایسے ہوئے اور بالآخر وہ امیر و کبیر شخص فقیر بن گیا۔ اس نے بتایا کہ بھئی میں کچھ عرصہ پہلے یوں آیا تھا اور ایک مکان تھا، میں بہت امیر و کبیر تھا اور اس طرح کا معاملہ ہوا تھا۔ تو وہ جو باہر شخص کھڑا ہوا تھا، انکشاف یہ ہوا کہ یہ اس وقت کا امیر تھا جہاں یہ اندر والا شخص کھڑا تھا۔ اس نے کہا اس سے بڑھ کر حیرت والی بات یہ ہے کہ وہ جو مانگنے کے لیے تمہارے دروازے پر آیا تھا وہ میں فقیر تھا جو آج امیر ہو چکا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے نا، نیچے والا معاملہ اوپر، اوپر والا نیچے ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ نیچے والے ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ کر دے، دینے والا کر دے، اور جو دینے والا تھا اسے فقیر بنا دے۔ وہ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بے نیازی سے ہمیں اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے۔ دنیا عبرت کی جگہ ہے، ایسے بے شمار نمونے، بے شمار واقعات ہماری زندگیوں کے اندر ہیں۔ یہ صرف کتابوں کے اندر نہیں ہے، روزمرہ زندگی کے اندر ایسا ہوتا ہے، نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کروڑ پتی تھا جی، بڑا بہت بڑا بینک بیلنس والا آدمی تھا، اور اب وہ بیچارہ جو ہے وہ سونے کے لیے فٹ پاتھ پر جگہ تلاش کرتا ہوا نظر۔ اللہ بچائے، اللہ یہیں پر عبرت ہمیں حاصل کرنی چاہیے اس قسم کے واقعات سے۔ جی، اللہ ہمارے حال پہ فضل فرمائے۔ آمین۔ ہماری ایک تعداد ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ایک لفظ ہے نیگیٹو وے میں یوز ہوتا ہے، لیکن اس کو معنوی اعتبار سے، اگر لفظی اعتبار، ترجمے کے اعتبار سے دیکھا جائے، تماش بین ایک لفظ ہے، نیگیٹو سینس میں یوز ہوتا ہے تماش بین۔ لفظی معنی اس کا یہ ہے کہ تماشا دیکھنے والا، تماش مطلب تماشا، بین مطلب دیکھنے والا، جیسے دور بین، کہ دور کی چیز کیا ہے، نظر آ جاتی ہے اس سے، ٹھیک ہے، دور کی چیز دیکھنے والی۔ اس طرح خرد بین، خرد کے وہ کیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے اس کو بھی جو ہے دیکھ لیتی ہے، خرد بین۔ اس طرح تماش بین، تماشا دیکھنے والا۔ ایک پبلک ہمارے ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ جو صرف تماشا دیکھنے کی حد تک انٹرسٹڈ ہے، اسے کوئی یہ نہیں پڑی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا، کوئی لڑ رہا ہے بھیڑ رہا ہے یا نہیں لڑ رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف کیا ہے آپ تجربہ کر کے دیکھنے کی مطلب حاجت نہیں ہے۔ آپ کبھی کسی پل کے اوپر کھڑے ہو کر یوں نیچے دیکھیں اور دیکھتے رہیں، اور وہاں سے پبلک کا کیا ہو، آنا جانا بھی ہو، تو ساتھ میں ایک اور بندہ بھی آ کے وہ بھی دیکھنا شروع کر لے گا، بھی کیا دیکھ رہا ہے نیچے، جی ہے کیا بندہ، دیکھے تو صحیح۔ ایک سے کتنے ہو گئے؟ دو سے ہو گئے تین، تین سے چار، چار سے پانچ، پانچ سے چھ، چھ سے سات، اور پھر 7 سے 15، اور جو پہلا بندہ تھا وہ وہاں سے وہ چلا گیا، اور یہ سارے کیا ہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات کیا ہوگی کہ ان سے پوچھا جائے کیا دیکھ رہے تو کوئی بھی نہیں بتا پائے، کوئی بھی نہیں بتا پائے، پتہ نہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔
اس درجے کے ہمارے رویے اور انداز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ بالکل ہو رہے ہیں. ہو رہے. ان کا حل کیا ہے خالد بھائی؟ ان کا حل یہ ہے کہ بندہ کرنے والے کاموں میں لگا رہے، مرحبا. ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ ہی جائے گا. صحیح. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کا کوئی علاقہ، کوئی واسطہ، کوئی رابطہ نہیں ہے، اور جہاں سے آپ نے ابتدا فرمائی تھی کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اب اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے کوئی پکچرز بنا رہا ہے اس کی، کوئی ویسے ہی جم گھٹا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی مختلف کام کر رہا ہے، کوئی کتنا ہی رش ہے، کیسا ہی ٹریجک ایکسیڈنٹ ہے، لیکن وہ بندہ آنے والا کہہ رہا ہے بھائی راستہ چھوڑو مجھے گزرنے دو. ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے، اپنے اعتبار سے کام کر رہا ہے، لیکن عبرت حاصل کرنے والا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا کیسے یہ اس مقام پر پہنچا، اس میں غلطی کس کی تھی. کچھ ہوتے ہیں جو بیچارے اس کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کام سے ان کی لرننگ ہو جاتی ہے، اور جن کی لرننگ ہو جاتی ہے پھر وہ آسانی کی طرف آتے ہیں. واقعی اس قسم کے واقعے سے انہوں نے عبرت حاصل کی. اور جنہوں نے عبرت حاصل نہیں کی، جنہوں نے کچھ نہیں سیکھا، صرف ہجوم بڑھایا، انہوں نے اپنا بھی ٹائم ویسٹ کیا. اور ایسا بھی دیکھا گیا کہ ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد لوگوں نے اس قدر ہجوم جمع ہو گیا کہ وہ بندہ بیچارہ ہجوم میں، کیونکہ جب ہجوم زیادہ ہو گیا تو پھر وہ ہوا جس طرح سے پاس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی. ایک بیچارہ ایکسیڈنٹ ہو کر روڈ پر پڑا ہوا ہے، باقی اس کے گرد ہرکا لگا کے کھڑے، اگلے کو ہوا نہیں آ رہی. ایمبولینس آ گئی، اب ایمبولینس میں ڈالنا ہے، ایمبولینس والا ہجوم کے باہر کھڑا ہے کہ کوئی لا کر اسے ڈال دے، یا میں وہاں تک پہنچ جاؤں، تو دونوں نہیں ہو پا رہے. بیچ میں دیکھنے والوں نے ایسا تماشا یا ایسا رش ڈالا ہوا ہے کہ وہ سب کے لیے ہی مصیبت بن رہا ہے. تو مہربانی کر کے اس طرح کے واقعے میں اگر کچھ سیکھ لیا تو بہت اچھا ہے، لیکن ابھی جو بیچارہ مریض ہے، جو پریشان ہے، جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جو پیشنٹ ہو گیا، اس کو تو اٹھایا جائے، اس کی تو کوئی خیر خواہی کی جائے، کم از کم اسی نیت سے صحیح کہ آج کسی کے کام آ جائیں گے تو کل کو کوئی آپ کے کام آ جائے گا. اس پر کسی کی مدد کرنے کا ثواب جو ملنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، مزید جتنی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں وہ ایک جدا گانا بات ہے. لیکن اس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کا صرف یہاں پر کھڑے ہو کر دیکھنا یہ کافی ہے؟ اور اس دیکھنے سے آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. آپ اس وقت اس کے کام آ جائیں اور آئندہ کے لیے خود ایسی نصیحت حاصل کریں کہ جس وجہ سے یہ مصیبت میں پڑا ہے میں نے وہ کام نہیں کرنا. یہاں خالد بھائی ایک بات بڑی غور طلب ہے. جیسے ہمیں اگر کوئی خبر ملی اس طرف کہ فلان جگہ پر کیا ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، حاکم بدہن پلین کریش ہو گیا، اگر یہ اس طرح کی خبر ملے تو ہمارا کیا ذہن بنتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ وہاں پر جائیں، دیکھیں. کیوں جائیں؟ بندہ دیکھ کے رسوئی جہاز کیسے گرا، یہ دیکھ کر کیا ہوگا مجھے بتائیں آپ. جیسے آگ لگی ہوئی ہے، آگ جلتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ کیا ہی خوب ہوتا کہ اس نیت سے، اس ارادے سے گھر سے نکلتے کہ میں جا کے کسی کی مدد کر سکوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں جا کے کسی کو پانی جو ہے وہ پلا سکوں، کسی کو جو ہے وہ اٹھا سکوں، کوئی کام کسی کی آ سکوں، اپنی گاڑی لے کر جاؤں کہ وہاں سے کوئی مریض جو ہے وہ اس میں اپنی گاڑی میں ڈال کے، ایمبولینس تو آتے آتے آئے گی، تو میں کوئی مریض جو ہے وہ وہاں سے گاڑی میں جو ہے اپنی گاڑی میں ڈال کے لے جاؤں. ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف تماشا دیکھنے کے، تماشا دیکھنے. اسی طرح کہیں یہ آگ لگ جائے عدنان بھائی، آگ لگ جائے تو وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ جو آگ کی خبر سن کر جو وہاں پر کھڑا ہے اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں یہاں کیوں کھڑا ہوں، تو جواب ملے گا صرف دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے. اوہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، بڑی آگ لگ گئی. یہ کیا ہے؟ یہ تماش بین کے زمرے میں چیزیں یہ آ رہی ہیں. تو ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ چلیں کام وہاں نہ بھی کرے عدنان بھائی، ریسکیو کا کام نہ بھی کرے، ایک کام مہربانی کر کے رش تو وہاں پر نہ لگائے، ورنہ رش اتنا لگا دیتے ہیں کہ جو ہے وہ جو جیسے آگ کہیں لگ گئی تو وہاں رش جو ہے وہ بنا دیا، موٹر سائیکل لے کر 100 بندے موٹر سائیکل لے کے پہنچ گئے وہاں پر کہاں جہاں آگ لگی ہوئی ہے. گلیوں کا حال پہلے ہی کیا ہے یہ اس پہ تبصرے کی حاجت نہیں ہے، بہرحال روڈ کا حال کیا ہے اس پہ بھی تبصرے کی حاجت نہیں ہے. تو 100 موٹر سائیکل بندوں نے جا کے وہاں کھڑے کر دیے
اور جا کے کیا دیکھ رہے ہیں آگ, اور فائر ٹینڈر پیچھے آئے گا تو وہ کیا, ریسکیو والوں کو جگہ فائر ٹینڈر تو کوئی ایسا تو اڑتا ہوا فائر ٹینڈر تو ابھی تک میں نے دیکھا نہیں کراچی میں, تو کیا پاکستان میں نہیں دیکھا کہ فائر ٹینڈر اڑتا ہوا آ رہا ہے سب چیزوں کو, جیسے وہ جہاز اڑ رہا ہے اوپر سے سب کے, جی ہاں, سب کے سروں کے اوپر سے آ رہا ہے, آ کے آگ بجھا رہا ہے, کیوں تو وہ روڈ کے اوپر سے چل کے آئے گا. بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ فائر ٹینڈر کے آنے کے بعد بھی سلمان بھائی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے ہجوم بنایا ہوا ہے نا, ہاں جی, اگر 10 افراد پر مشتمل ٹیم ہے جی. تو 5 افراد کی ٹیم تو وہ ہو جاتی ہے جو ان ہجوم لگانے والوں کو پیچھے کر رہی ہوتی ہے. ہاں جی, آپریشن میں پھر وہ 5 افراد شامل ہوتے ہیں. جی. بیسیکلی یہ 10 کے 10 ہی شامل ہیں کہ وہ 5 افراد ان کو روک رہے ہیں, لیکن اگر یہ 10 کے 10 آگ بجھانے پر لگتے ہاں جی, تو شاید وہ کام جلدی ہو جاتا, درست فرمایا. جلدی ریسکیو کر لیا جاتا. اسی طرح جن جگہوں پر ابھی پچھلے دنوں بہت خبریں گردش کی کہ بلڈنگز گر رہی ہیں, جی, بلڈنگ گر گئی, ملبے تلے لوگ دبے ہوئے ہیں, اب انہیں نکالا جائے, انہیں ریسکیو کیا جائے. جو اداروں کا کام ہے وہ ادارے کر رہے ہیں, جی, کب کال جائے گی, کب کہاں سے کوئی آئے گا. جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ویڈیو بنا رہے ہیں. وہ کچھ کر سکتے تھے سلمان جی. بھائی, لیکن شعوری طور پر ہمیں بالغ ہونے کی ضرورت ہے, شعور کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے, اس سطح کو ذرا اونچا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ مصیبت میں پڑے بندے کو دیکھ کر صرف یہ نہیں کہ یہ دیکھیں یہ مصیبت میں ہے, ہو سکتا ہے کوئی اس کی مدد میں وہ پہنچ جائے, کوئی اس کو آ کر بچا لے. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ صرف صدائیں بلند کرتے رہیں گے, ویڈیو بنا رہے ہیں, دیر میں اس کی سانس نکل جائے گی. ہاں جی, ویڈیو بنا رہے ہیں, آپ دیکھیں عمارت گری ہوئی ہے اور یہ کیا کر رہا ہے, ویڈیو بنا رہا ہے. او بھائی خدا کے بندے, کوئی پتھر 4 ہٹا کو نیچے سے بندہ نکال میرے بھائی. مطلب آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا انداز اور ہمارا کیا طریقہ کار بنا ہوا ہے. یہ جو ہے نا, یہ آتا ہے اس کی فہرست میں, کس میں, تماشا دیکھنے والے جیسے. مائنڈ سیٹ کا اور جو تھنکنگ کا اسٹائل ہے آپ کا, اس کا بڑا فرق ہوتا ہے. ہمارے بزرگان دین نے ایسے مطلب جگہ پر عبرت حاصل کی ہے کہ وہ ایک غیر مسلم آ رہے ہیں اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. پوچھا گیا کیا ہوا, میرے دل میں خیال ہے کہ کہیں ایسا, میں فضل کے لباس میں تھا کہ اللہ نے مجھے ایمان نصیب کیا, اور وہ کفر میں تھا, کہیں میرا لباس اس سے تبدیل نہ کر دیا جائے. یہ عبرت حاصل کی. ایک بزرگ جا رہے تھے, بچہ تھا کیچڑ میں لتھڑا ہوا تھا, اس کی ماں آتی ہے, ماں اس کو ڈانٹتی ہے, ہلکی پھلکی جب ماں لگاتی ہے وہ لگائی, اور اس کو پھر نہلایا دھلایا, اس کا کیچڑ صاف ہو گیا. یہ جسٹ واقعہ, لیکن بزرگ نے عبرت کیا لی کہ ہم بھی گناہوں سے ایسے ہی لتھڑے ہوئے ہیں. توبہ کے پانی سے ہمارا رب ہمارے گناہوں کو دھو دے. ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں, کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے. یہ ہمارے بزرگان نے دین کا طرز عمل تھا. یہی وہ کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ آپ عبرت حاصل کر رہے ہیں, کہ آپ جسٹ یعنی دیکھنا برائے دیکھنا جسے کہتے ہیں نا, کہ وہ حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے نا, اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں, اس کے اوپر بھی انحصار کرتی ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنا جو سافٹ ویئر ہے اس کو اپ گریڈ کر لیں, اور اپ گریڈ کرنے کے لیے جو سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں وہ اسلامک سافٹ ویئر یوز کریں, تاکہ ہمارا جو ذہن ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپ گریڈ ہو. ہم جو کریں اس میں اسلامی تعلیمات ہمارے پیش نظر ہوں گی تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ دنیا کی محبت کی جو بات چلی ہمارے, تو اس میں نقصان کے پہلو کیا ہیں کہ دنیا کی محبت میں ایک تو وہ شخص مبتلا ہے نا جو اپنی آسائشوں کو تعیشات میں, عیش و عشرت میں بدلنا چاہتا ہے, اور ایک وہ شخص جو اپنی ضروریات پوری کرنا چاہتا ہے. دونوں کے لیے لازم تو یہی ہے کہ وہ اپنے اوپر جو فرض عبادتیں ہیں, جو اس کے حقوق لوگوں کے اس کے اوپر لازم ہے, وہ پورے کرے. خواہ وہ بچوں کو کھلانے کے لیے, ان کے ضروریات کے لیے کما رہا ہے, تب بھی نمازیں نہ چھوڑے, تب بھی روزے نہ چھوڑے. اور اگر وہ دوسرا شخص ہے تب بھی وہ آخرت سے غافل نہ ہو. ہوتا کیا ہے کہ اپنے ذہن میں جو ہم نے ایک گول, ایک ہدف مقرر کر لیا, اس تک پہنچنے کے لیے معاذ اللہ پھر حرام اور حلال کی تمیز اٹھا دیتے ہیں کہ ہم بس پہنچ جائیں کسی طرح سے بھی, خواہ وہ رشوت لینی پڑے, خواہ وہ زمینوں پہ قبضہ کرنا پڑے, معاذ اللہ کسی کو قتل کرنا پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے. میری خواہش, میری ترقی کا جو ایک پروسیجر ہے, جو میں نے سوچا ہوا ہے, اس منزل تک میں پہنچ سکوں, یہ خطرات بھی ساتھ میں لگے ہوتے ہیں.
تو اگر ان خطرات سے بچ کے چلیں گے اور پھر آپ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اور وہ خواہش مذموم نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مذمت ہے اس کی تو پھر اس میں حرج ہے۔ اللہ ہمیں یہ لوگوں کا فضان تھوڑا مائنڈ سیٹ ہمیں اپنا چینج درست کرنا کرنا ہے، پڑے گا۔ درست فرمایا، بڑی بڑی پیاری بات کی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا ماشاء نہیں۔ تماشا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہم سب کو اللہ کریم عبرت کی نگاہ نصیب فرمائے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ اکبر۔ اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو عبرت حاصل کرو۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں ہم بچوں کے لیے ایک اینیمیٹڈ سٹوری آپ کو دکھا رہے ہیں، آگے دیکھیے۔ کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے، واہ بھائی اچھی باتیں سکھاتی ہے، واہ چھوٹی منہ سے باتیں بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے، کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، بات میں یہ سچی ہے، کوئی غلط کرتا ہے کچھ تو یہ اسے سمجھاتی ہے، کنیز فاطمہ کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے، واہ بھائی اچھی باتیں سکھاتی ہے، واہ چھوٹی منہ سے باتیں بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے، کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، بات میں یہ سچی ہے، کون بنے گا ٹیچر، 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 خاموش خاموش ہو جائے سب اور اپنی اپنی کتابیں کھول لیں، آج میں آپ کو اردو گرامر پڑھاؤں گی۔ کیا آپ پڑھائیں گی؟ نہیں بھائی نہیں، آپ نے تو ہمارا سارا کھیل ہی خراب کر دیا، ہم یہاں پگم کر رہے تھے اور آپ نے آتے ہی فیصلہ سنا دیا۔ کیا پگم؟ جی ہم پگم کر رہے تھے، اور آپ کو پتا ہے ٹیچر میں کیا کیا اسپیشلٹیز ہونی چاہیے؟ ٹیچر کو سافٹ اسپوکن ہونا چاہیے، ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے اور اپنے سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ تو کیا یہ سب اسپیشلٹیز ہیں آپ کے اندر؟ کیا مطلب؟ یہ انداز کیا تھا آپ کا بولنے کا؟ میرا انداز تو پازیٹیو تھا، آپ اپنا انداز چیک کریں۔ نہیں، آپ نیگیٹو بول رہی ہیں، میں تو پازیٹیو ہی بول رہی ہوں۔ ٹیچر کی اسپیشلٹیز میں سب سے امپورٹنٹ سافٹ ہونا ہے، جو آپ بالکل بھی نہیں ہیں۔ میں کبھی آپ کو ٹیچر بننا نہیں دوں گی، آپ سے اچھی ٹیچر تو میں خود ہوں۔ رامین باجی آپ سے اچھی ٹیچر ہیں، بریرہ بھی آپ سے اچھی ٹیچر بن سکتی ہیں۔ بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، آپ نے تو حد ہی کر دی۔ اب آپ بتاؤ گے آداب؟ بس مجھے کچھ نہیں پتا، آپ ٹیچر نہیں بن سکتی۔ ارے یہ آپ لوگوں نے کیا ماحول بنایا ہوا ہے؟ آپی میں نے تو صرف اتنا سے کہا میں آپ کو اردو گرامر پڑھاؤں گی، اور انہوں نے مجھے کھری کھری سنا دی۔ میں کیا کرتی؟ ہم تو کون بنے گا ٹیچر کے لیے پگم کر رہے تھے، انہوں نے آتے ہی ہمارا سارا کھیل خراب کر دیا۔ انہوں نے بولا میں پڑھاؤں گی، پھر غصے میں آ کر میں نے بھی سنا دی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، کسی کو کمتر سمجھتے ہوئے اس کی مسٹیکس کو ظاہر کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کی نقل اتارنا، اس پر ہنسنا یا اس کو برے برے ناموں سے پکارنے سے ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے۔ ان حرکتوں سے توبہ لازم ہے۔ اور جس طرح آپ بات کر رہی تھی، اللہ توبہ، رائکا کی دل آزاری ہوئی ہوگی اور سب کے سامنے دل آزاری کی تھی، تو معافی بھی سب کے سامنے مانگنی پڑے گی۔ میں کیوں رائکا سے معافی مانگوں؟ معافی مانگنے سے میرا ایگو ہرٹ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، ریبا یہ بہت غلط بات ہے۔ کسی بھی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنانا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر فوراً اپنی غلطی مان لینی چاہیے۔ سوری رائکا، میں نے جو بھی کیا اس پہ مجھے آپ معاف کر دیں۔ جی، آپ سبھی ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں اور اپنا دل صاف رکھیں۔ اچھی باتیں سکھاتی ہے، چھوٹی منہ سے باتیں بڑی۔ سوری آپی، آپ مجھ سے نہیں ان سے سوری کریں، مجھ سے غلطی ہو گئی، سوری۔ ماشاء اللہ، دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، دونوں نے اپنی غلطی مان لی۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور دیکھیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے،
اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے اللہ پاک کے محبوب ہے۔ اور ہاں، رہی بات ٹیچر بننے کی، تو جو سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے وہی بنے گا ٹیچر۔ آپی وہ تو میں ہوں۔ آپی میں بھی ہوں۔ آپی میں ہوں۔ ارے 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 رکے رکے رکے، آپ سبھی بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں۔ اگر آپ مجھے پرمیشن دے تو کیا میں کسی ایک کو سلیکٹ کر سکتی ہوں؟ جی جی بالکل، آپ سلیکٹ کریں، ہمیں آپ پر پورا یقین ہے۔ کیا آپ غلط فیصلہ نہیں کریں گی؟ اچھا، سب ایک کام کریں، اپنے اپنے رپورٹ کارڈ نکالے اور مجھے دے۔ یہ لے، سب کے کام یہ آتی ہے۔ واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے۔ واہ چھوٹی۔ اچھا تو سنیں، کون بنے گا ٹیچر؟ ٹیچر بنیں گی بریرہ۔ کیا بریرہ؟ بریرہ کیا؟ بریرہ میں جزاک اللہ آپی۔ اس مرتبہ تو ہم ٹیچر نہیں بنے، نیکسٹ ٹائم دیکھ لیں گے بریرہ کو۔ آپ نے دیکھا ہے بریرہ کو؟ کتنی عجیب سی ہے۔ جی جی، اسے تو کپڑے پہننے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، اسے تو بالکل بھی نہیں پسند۔ یا اللہ یا اللہ، اللہ توبہ اللہ توبہ، استغفر اللہ۔ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ اریبہ، آپ کو پتا ہے ہم غیبت کر رہے ہیں۔ غیبت یہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ ہی سے سنا تھا، کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے، اور ہم بریرہ کی برائی کر رہے تھے۔ اور یاد رکھنا کہ غیبت بندے کی نیکیوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ جی، آپ نے بالکل صحیح بتایا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے جو بھی کیا میں اس سے توبہ کرتی ہوں، اور میں بھی۔ کنیز فاطمہ اچھی کنیز فاطمہ اچھی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے۔ واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے۔ واہ چھوٹی منہ سے سوری، کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، میں یہ سچی ہے۔ کوئی غلط کرتا ہے کچھ تو یہ اسے سمجھاتی ہے۔ نہیں، فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے۔ واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے۔ واہ چھوٹی منہ سے باتیں بڑی کر جاتی ہے۔ کتنی اچھی، کیا پڑھاؤں؟ آج میں آپ کو سکھاؤں گی کھانا پکانے کا طریقہ۔ ارے بھائی، یہ کیا پڑھا رہی ہیں؟ کیا اسکولوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے؟ میں ٹیچر ہوں، میں بتاؤں گی آپ کو کیا پڑھانا ہے۔ نہیں بھائی، میں نے ایکسپٹ ہی نہیں کرتی۔ کون سے اسکول میں کھانا پکانا سکھایا جاتا ہے؟ اسکول میں نہیں سکھایا جاتا تو کیا ہوا، ہم سیکھ تو سکتے ہیں۔ مجھے تو میری امی سکھاتی ہیں، میں بریرہ سے کیوں سیکھوں؟ بھائی میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں تو بریرہ سے پڑھنا ہی نہیں چاہتی، بات ختم۔ ارے وہ اگر کھانا بنانا نہیں سیکھنا چاہتے تو کوئی اور سبجیکٹ پڑھا لے۔ اوہو، اب کوئی اور سبجیکٹ؟ یہ سب آپ ہی نے کیا ہے، اب ایسا وقت آ گیا کہ ہم بریرہ سے پڑھیں گے۔ میں نے تو شروع ہی سے انہیں ایکسپٹ نہیں کیا۔ یہ آپ کیا کانا پوسی کر رہی ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دین ہو تو دو شخص تیسرے کو چھوڑ کر چپکے باتیں نہ کریں جب تک مجلس میں بہت سے لوگ نہ آ جائیں۔ یہ اس وجہ سے کہ اس تیسرے کو رنج یعنی تکلیف پہنچے گی۔ اور اریبہ، آپ کی بات میں نے سن لی ہے، آپ دونوں نے بریرہ کو دل سے ایکسپٹ ہی نہیں کیا۔ آپ ہی بریرہ میری کزن ہے نا، میں جانتی ہوں نا اس کو۔ تو اگر آپ نے بریرہ کو ایکسپٹ نہیں کرنا تھا تو مجھے اسی وقت بتا دیتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے دو الگ الگ باتیں کی، سلیکشن کے وقت مان گئی اور اب آپ ایکسپٹ نہیں کر رہی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم اللہ پاک کے بندوں میں سے سب سے برا اس شخص کو پاؤ گے جس کے دو چہرے ہیں، جو ادھر کچھ کہتا ہے اور ادھر کچھ کہتا ہے۔ تو آپ دونوں کو بالکل بھی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو بھی دل میں بات ہو انسان کو فوراً بتا دینی چاہیے۔ باتیں دل میں رکھنے سے ریلیشن شپ خراب ہوتی ہے۔
बस आप ही थोड़ी भूल हो गई, हमें आपको उसी वक्त बता देना चाहिए था। जी जी, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। हम बरीरा को दिल से एक्सेप्ट करते हैं। आप पढ़ाएं। तो प्यारे बच्चों, हमें कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसे हम खुद ही दिल से ना मानते हो, और जो भी बात हो सच सच अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बता देनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सामने कोई और बात करें और हमारे दिल में कोई और बात हो। चले राइका, अब आप सुनाइए। 2 का टेबल तो मैं बाद में सुनाऊंगी, लेकिन पहले ये बताती हूँ कि हमने आज के एपिसोड में क्या सीखा। हमने सीखा है कि हमें हसद, गीबत और चुगली से खुद भी बचना चाहिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए। अरे अरे रुकिए, आप किड्सलैंड को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? 90% बच्चे बगैर सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज किड्सलैंड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा। चलें जी, बच्चों को भी अच्छे मैनर्स और अच्छे असबाक जो है वो सिखाने चाहिए, बताने चाहिए। और मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा है, लिल्लाहिल हम्द, कि बच्चों को भी अच्छी बातें उन्हीं के माहौल में जो है वो समझाने के लिए एफ़र्ट की जाए। बहरहाल अल्लाह पाक इस कोशिश को समरावर फरमाए और इसमें मौजूद खामियों को अल्लाह अपनी रहमत से, अपने फजल से दूर करके अल्लाह इस काबिश को कबूल फरमाए। आमीन। कॉल्स देते हैं, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। जी, मेरा नाम जुहेब तारी है, मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नारे सुनाऊंगा। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती। मरहबा, माशाअल्लाह। तरतीब के मुताबिक याद कर लेंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा। अल्लाह बरकत दे आपको। जी, सलमान भाई, एक कलाम की फरमाइश करनी थी। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, ये कलाम सुना दीजिए। बड़ी मेहरबानी। जी, मैं मोहम्मद उसाइद अलबनी से बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम कहते कहते बहुत अच्छा है। सलमान भाई, आज मेरी आपसे आशा है कि मैं तो 5 दिन का गुलाम हूँ, सुना दें। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी, मेरा नाम उस्मान उमर है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। सलमान भाई, आपका प्रोग्राम खुले आंख से लैला कहते कहते बहुत अच्छा है। नात खां इस्लामी भाई से अर्ज़ा, मुझे ये कलाम सुना दें। तूने बातिल को मिटाया है इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया है इमाम अहमद रजा। जी, आगे चलते हैं। मेरा नाम अबू बकर है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। सलमान भाई, आप उमर भाई को कहे ना मुझे ये वाला कलाम सुना दे। है पाक रुतबा फिक्र से उस बेनियाज का। वाह भाई, कलाम सुनाए। भाईजान ने फरमाइश की है, कहा है भाई बोले, इन्हें कहे ना। जी, कह दिया जी, अर्ज कर दी इंशाअल्लाह। है पाक रुतबा फिक्र से उस बेनियाज का, है पाक रुतबा फिक्र से उस बेनियाज का, कुछ दखल अक़ल का है नाकाम इम्तियाज़ का।
رہے ماشاءاللہ. چلیں جی، گجر خان سے میسج ہے حمزہ بھائی کا، بہت شکریہ. اور محمود بھائی کا ویڈیو کلام سننا ہے، بہت شکریہ جی. یہ کلام سنائیں، کون سا کلام سننا ہے؟ جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا، یا رسول اللہ سکھر سے میسج ہے، بہت شکریہ. اور والد صاحب کی دعا کر دیں. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان کی بے حساب بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی ختمی مغفرت فرمائے، آمین. اور حاضری مدینہ کی دعا کر دیں، بلا لو ہم غریبوں کو یہ کلام بھی سنائیں، آمین. اللہ آپ کو حاضری مکہ مدینہ کی نصیب فرمائے، ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین. اور عمر بھائی کون سی کتاب سے دیکھ کر نعت پڑھ رہے ہیں، اس کا نام بتا دیں. جی عمر بھائی، وہ جو پہلا کلام پڑھ رہے تھے. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد ہی میرے دل میں بسی ہو.
یسی کی لاج رکھ لینا بروسے حشر میرے اس یسی کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. واہ جی واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میسج کے ذریعے ایک سوال ہے سر، یہ پوچھ رہے ہیں کہ عبرت کیسے حاصل کی جائے؟ عبرت کیسے حاصل کریں؟ جی اس میں عبرت کا جو معنی ہے کہ کوئی شے ہم دیکھیں تو اس سے کوئی سبق، کوئی لیسن حاصل کریں. مدینہ مدینہ. اب لیسن حاصل کرنے کے لیے یہ کہ کچھ بھی سوچ ہو سکتی ہے، جس طرح میں نے وہ بتایا نا کہ وہ بزرگ نے بچے کو دیکھا تو کیچڑ میں لتھڑا ہوا تھا، تو اب ان کا ذہن اس طرف چلا گیا. ٹھیک. اچھا، اسی طرح سے ایک کلپ میں نے دیکھا تھا، تو اس پہ جو بچہ ہے، بلکہ 3 بچے تھے، ایک بچہ زیادہ وہ قربانی کا کوئی بکرا وغیرہ تھا، تو شاید وہ گھر والے کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ کرنا ہے. وہ بچہ بالکل سمجھ لیں کہ آؤٹ ہوا تھا کہ نہیں، میں نے نہیں کرنے دینا اس کو، بکرا ذبح نہیں کرنے دینا، میں نہیں کرنے دوں گا. وہ کبھی بکرے کے گلے میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ. اس کو اٹھا رہے ہیں باقاعدہ، وہ ایسے اچھل رہا ہے بچہ جیسے مطلب ٹانگیں مارتا ہے، بازو مارتا ہے، نہیں بس بالکل سمجھ لیں کہ وہ اسے کہتے ہیں نا کہ وہ سوچ اور سمجھ کی حدود سے بھی نکلا ہوا تھا کہ نہیں کرنے دینا میں نے. اب اس سے تھوڑی عبرت بھی تو حاصل کی جا سکتی ہے کہ قیامت کے دن، یہاں تو بچے نے اپنے وہ جانور جو تھا اس کو بچانے کی کوشش کی، قیامت کے دن اگر عذاب کے فرشتے ہماری طرف بڑھے تو کون بچانے آئے گا؟ یہ عبرت کسی نے حاصل کی تھی تو اس نے مجھے پیغام بھجوایا کہ اس طرح سے میں نے یہ عبرت حاصل کی. میں نے بھی کوئی پیغام بھیجا تھا کہ میں نے یہ عبرت حاصل کی، انہوں نے پھر اپنا بتایا. یہ ہے لیسن حاصل کرنا. کہ بظاہر تو یہ ایک وہ دلچسپ چیز تھی کہ بچہ بکرے کو ذبح نہیں کرنے دے رہا، لیکن اس سے سبق بھی تو حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے کوئی اور معاملہ ہے، مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ریلوے انجن اور جناب ڈبے، اس سے بھی لوگ عبرت حاصل کر لیتے ہیں. وہ کس طرح کہ یہ انجن پرانے دور کے جو تو کوئلے سے چلتے تھے. جی جی. انجن اپنا جگر تو جلاتا ہے، لیکن توانائی حاصل کر کے اپنے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو منزل تک پہنچاتا ہے. منزل تک ضرور پہنچاتا. واہ واہ واہ. تو انسان کو چاہیے جو سربراہ ہو گھر کا، جو کسی تنظیم کا سربراہ ہو، کسی اور آرگنائزیشن کا سربراہ ہو، لیڈر ہو، جی، وہ جو بھی تکالیف آئیں وہ اپنے سینے میں تو برداشت کرے، اپنے ہمراہیوں کو ان کی منزل تک ضرور پہنچائے. یہ لیسن ہے. مرحبا. اسی طرح کسی کی مطلب کوئی وہ آنکھیں نہیں ہیں تو اپنی آنکھوں کی طرف عبرت حاصل کر کے ٹھیک ہے مجھے چشمہ تو لگا ہے لیکن اس کی تو آنکھیں بھی نہیں. شیخ سعدی کا مشہور واقعہ ہے. اللہ دل میں آئے کہ میرے پاس جوتے بھی نہیں ہیں. آگے گئے تو ایک شخص دیکھا اس کے پاؤں نہیں تھے، فوراً لیسن حاصل کیا، عبرت حاصل کی کہ میں تو جوتوں پہ رو رہا ہوں، جوتے نہیں ہیں، اس کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں. اللہ. یہ ہے لیسن لینے کا انداز. تو جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے. جی بالکل. مگر تجھ کو اندھا کیا رنگو بو نے. جی. تو رنگو بو کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو عبرت کی جائیں تو ہیں ہر جگہ، لیکن ہماری آنکھوں کے آگے گویا کہ ہم نے چشمہ وہ لگایا ہوا ہے جو ہمیں کلرفل چیزیں دکھاتا ہے. غفلت کا چشمہ، لیسن حاصل نہیں کرنے دیتا. یہ ان کا جواب تھا کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے چیزیں بہت ہیں. آپ قدم قدم پر بجلی چلی گئی، تو بجلی چلی گئی، اب اندھیرا ہو گیا، آپ قبر کے اندھیرے کو یاد کر سکتے. اللہ اکبر. عبرت لی نا.
اور ایک جسٹ بجلی چلے گی ہمارے یہاں کیا بجلی چلے او شور مچ جاتا گھر پہ. اس قسم بچے کا کام جیسے نکلتا ہے نا. جس گھر میں زیادہ بچے ہو نا ہاں وہاں بجلی بند ہو نا تو بچے شور میں جائیں گے. او اچھا پھر جب بجلی آ جائے گی تو پھر وہ شور اور شور ہوگا. ہاں جی. لیکن عبرت حاصل کرنے کی جگہ تو ہے نا. اللہ آپ قبر کے اندھیرے کو یاد کر لیں اللہ تو یہ بھی ہے. اسی طرح دھوپ ہے, بھوک اور پیاس جمع ہے, پیاس جمع, تو آپ قیامت کی پیاس کو یاد کر لیں. دھوپ ہے, آپ قیامت میں میدان محشر کی گرمی کو یاد کر لیں. جی. تو اس طرح بہت ساری چیزیں, بلکہ کئی بزرگوں تو کا ایسا واقعہ کہ وہ لوہار کی بھٹی ہوتی ہے نا, اس پہ نظر پڑی اور بے ہوش ہو گئے کہ یہ بھٹی کو دیکھیں کہ دنیا کی آگ ہے, اس کے اندر ہم اپنا آپ کا پورا وجود تو کیا انگلی بھی نہیں ڈال سکتے. جہنم کی آگ تو اس سے ابو ہوگی, تیز ہوگی, وہاں اگر ہمیں ڈال دے گا تو ہمارا بنے گا کیا. عبرت کے ہر سو نمونے, ہر جا نمونے, جگہ جگہ آپ کو عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے گا. بات یہ ہے کہ آپ کا عبرت والا ذہن ہونا چاہیے. درست فرمایا آپ نے, بڑی پیاری بات کہی. یہ ذہن بنے گا کیسے استاد صاحب؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری نعمت دی ہے یار. انسان جو ہے نا اس کو کسی ماحول میں رکھ دو نا تو اسی ماحول میں ڈھل جاتا ہے. جی. آپ پانی کو رکھیں فریزر میں رکھیں, جم جائے گا, کیا ہوگا؟ ماحول کا اثر ہے, جی. وہ برف بن جائے گا. اسی طرح سے آپ برف کو باہر رکھیں, پگھل جائے گی. تو جو برائیوں میں مبتلا ہے, جو آخرت کی طرف سے غافل ہے, وہ جب ایسے ماحول میں اٹھے بیٹھے گا کہ جہاں پر عبرت دلائی جاتی ہے, آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے, دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کے سمجھ لو کہ عارضی ہونے کا درس دیا جاتا ہے کہ یہ عارضی ہے, یہ مستقل کانسٹنٹ نہیں ہے, تو پھر اس کی سوچ ویسے بنے گی. یہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو جو شخص جس صحبت میں جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نا, وہی وہ ڈیلیور کرتا ہے, وہی اس کا امپریشن ہوتا ہے. اگر اس کے یار دوستوں کی صحبت تاجروں کی ہے تو وہ بازار کی باتیں کرے گا. اگر اس کے یار دوستوں کی صحبت انجینئر کی ہے تو وہ انجینئروں کی باتیں کرے گا. اگر ڈاکٹر کی ہے تو ڈاکٹر کی باتیں کرے گا. اور اگر مدنی ذہن رکھنے والوں, اسلامی ذہن رکھنے والوں کی ہے تو وہ پھر اس طرح کی باتیں کرے گا. وہ اس کو سنبھالیں گے. وہ 1 گھنٹہ ان کی صحبت میں رہے گا نا تو بعد میں کئی گھنٹے تک وہ صحبت اس پہ اثر رکھے گی. مرحبا. تو یہ ہے عبرت لینے کا ایک, سمجھ لیں کہ سافٹ ویئر اپنے ذہن میں اگر آپ نے شفٹ کرنا ہے, انسٹال کرنا ہے, تو یہ سافٹ ویئر ملتا کہاں ہے؟ ان میں سے سب سے ایک بہترین اور ہیوج بہت بڑا پلیٹ فارم اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے, وہ ہے دعوت اسلامی. درست فرمایا. آپ دعوت اسلامی میں آئیں. بات یہ ہے کہ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. دعوت اسلامی کے ماحول کے جیسی آپ برکتیں لیں گے نا, ویسی ہی آپ کی زندگی تبدیل ہوگی. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات کی سر. اللہ پاک ہم سب کو اچھے ماحول کی برکتیں عطا فرمائے. غافلوں کے ساتھ رہے گا تو غافل بن جائے گا, بالکل, اور عبرت حاصل کرنے والوں کے ساتھ رہے گا تو عبرت والی جو ہے وہ نگاہ اللہ پاک کی رحمت سے نصیب ہوگی. اور عبرت حاصل کرنے کے لیے دان بھائی امیر سنت کی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا جائے. اس سے بھی ذہن بنے گا کہ بھئی ہم نے چیزوں کو کس انداز سے, کس ویو سے دیکھنا ہے. یہ بھی اس انداز کا درست ہونا بھی کیا ہے, بہت ضروری ہے. دنیا کی آگ دیکھے آخرت کی آگ یاد آئے, یہ ایک کیا ہے, یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یوں جو ہے وہ رکھا جائے نظریہ, اور اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کو ویژن کیا جائے, اس کو دیکھا جائے. وہ آپ بھی صرف ایک انداز بتاتے تھے, آپ کا بھی انداز تھا, امیر سنت کا ایک بیان آپ بھی جو سنا کرتے تھے, اور آپ نے زبان طالب علم میں بتایا تھا کہ اپنی جب بیٹری چارج کرنے کے لیے وہ قبر کی پہلی رات بیان. اللہ اللہ. اس پر یہ تھا کہ مدنی ماحول میں جب آنا جانا ہوا تو میں مشترکہ بہاروں درس فیضان سنت کی اور ہفتہ وار اجتماع کی بھی اور کیسٹ بیان کی. سبحان اللہ. تینوں ساتھ ساتھ, تینوں نے مل کے مجھے دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر گویا کہ سمجھ لو کہ وہ داخل کیا. واہ. اس میں سے اسلامی بھائی تھے, ماحول میں آئے تھے, وہ بھی نئے نئے تھے. وہ پہلے وہ کراٹے ایکسپرٹ تھے, تو بعد میں ماحول میں امامہ, بڑا پیارا لگے ہمیں. میں چچا کا گھر تھا قریب, تو گئے تو وہ بیان لگایا ہوا تھا. تو میرے سن کے آواز کا جو انداز تھا نا, وہ میں سن کے دل کر بس بندہ کھڑے ہو کے سنے. میں نے اسے کہا کہ یار یہ کیسٹ مجھے دو نا, میں سن کے آؤں. میں چچا کے گھر گیا, بیٹھک میں بیٹھا, اندھیرا کیا چشتی میں, وہ ٹیپ میں لگائی,
اللہ शुरू हुई। वो था कब्र की पहली रात। बयान चलता रहा और कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बिल्कुल यकसुई से मैंने सुना। ख़त्म हुआ, मैंने दूसरी साइड फिर शुरू से लगा ली। वो बयान मैंने सुना, तो उसके बाद समझ लें कि वो माहौल में आने का जो ना मामला पक्का हो गया थोड़ा। अच्छा, उस वक्त कोई ख्वाब व ख्याल नहीं था कि मैं कोई बाबुल मदीना आऊँगा, कराची आऊँगा, यहाँ कोई इल्मिया में काम करूँगा, फिर मेरे सुनो के कदमों में पहुँचना नसीब होगा वगैरह वगैरह। तो खैर वो जब आए तो वो बयान अभी बयान ही था, केसट में, रसाले की शक्ल में नहीं आया था। तो मैंने अमीर सुनो से ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं इसको जो केसट से सुन के जो इसकी रवायात की तखरीज वगैरह के मामला वो करके मैं आपको पेश करता हूँ। तो वो फिर मैंने वो सुन के मतलब कंपोजिंग की इस्लाम में मैंने फिर उसको सेट किया उस हद तक कि जब अमीर सुनो को पेश करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म में जो काम होता है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी शमूलियत की सआदत है। अमीर सुनो का जो काम होता है तो वो पेश किया। अमीर सुनो ने उस पर फिर मज़ीद काम किया, नज़र सानी की, और सार वो बयान फिर मंजर आम पर आया, छप के आया, कब्र की पहली रात। तो ये एक वो मेरे साथ कोई लिंक था उसका कि जिस बयान को मैं सुन के माहौल में आया वो बयान मुरतब करने की सआदत, पेश करने की सआदत भी मुझे मिली। हाजी जमजम मरहूम को मैंने ये बताया ना तो खुश हो गए ना बड़े कि यार ये तो यादगार है बड़ा। कहते हैं आपने मिले सुनो बताया? मैं कहा नहीं, मैं नहीं बताया। बताओ। तो मैंने आज तक तो नहीं बताया, आप शायद इसके ज़रिए पहुँच जाए कहीं क्लिप वगैरह। तो ये था दावत इस्लामी का जो स्टार्ट था मेरा, वहाँ जो बयान सुना। तो जब मैंने इसको लिया होगा, रवायतें वगैरह निकाली, तखरीज की, उस वक्त मेरे जहन में वो जो सफ़र था ना वो बार बार ताज़ा हो रहा था। मैं कहाँ से चला और कहाँ पहुँचा। वाह वाह, ये अमीर सुन की गुलामी की बरकत है। माशाअल्लाह। ये अंदाज अच्छे अपनाएंगे, मदनी माहौल में आएंगे तो इंशाअल्लाह ये इबरत का दिन हमारा भी बनेगा। और इस तरह की चीज़ें सुने जो हमें दुनिया से बेरगबत करें, जो दुनिया की मोहब्बत से हमें दूर करें। ऐसी चीज़ें, ऐसे जो है वो बयानात अमीर सुन्नत के बयानात हैं, निगरान शुरा के जो है वो बयानात हैं। इनको सुने कि हमारा सफ़र ये आगे सफ़र शुरू होने वाला है। कब्र व हशर का मामला जो है ये दरपेश जो है वो होने वाला है। तो हमें इसकी भी जो है वो तैयारी करनी है। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह किबला निगरान शुरा का बड़ा प्यारा बयान है, मौत का तसव्वुर। अल्लाह अकबर। ये बयान भी अदनान भाई आपने भी और मैंने भी, हम दोनों ने अल्लाह सुना था बयान कुबा मस्जिद में। बिल्कुल उस वक्त ज़ेर तामीर थी मस्जिद, कुबा मस्जिद। ये उस वक्त की बात है जब हम पढ़ते थे। अच्छा। वहाँ निगरान शुरा ने जो है ना ये बयान फरमाया था और ज़बरदस्त बयान है और सुनने से जो है वो ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह ऐसे कलाम अमीर सुन्नत के जैसे मसनवी अत्तार है, इसको जो है वो पढ़ा जाए वसाइल बख्शिश से। तो इसमें भी अमीर सुन्नत ने दुनिया से जो एक रिहलत करनी है, दुनिया से जो एक सफ़र करना है, उसका जो है वो मुख्तलिफ नक्शा जो है ये बयान फरमाया है। तो ये चीज़ें क्या हैं कि इंसान के दिल को दुनिया की मोहब्बत से और इसके झमेलों से हटा करके उसको दुरुस्त समत में ले जाती हैं कि अब आखिरी वक्त जो है वो भी आने वाला है और उसकी भी हमने क्या करनी है, तैयारी करनी है। हम में एक बड़ी तादाद है खालिद भाई जिसे सिर्फ पैसे कमाने का ही फिक्र है। अल्लाह अकबर। सेठ जी को फिक्र थी एक के 10 कीजिए, मौत आप पहुंची कि मिस्टर जान वापस कीजिए। ना उनकी निगाह चंद मीटर से आगे जा नहीं पाती। खालिद भाई फरमाए। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह हम सबको इबरत की निगाह अता फरमाए। आमीन। ये बड़ी प्यारी बात है कि जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का एक ऑडियो बयान जो था पैगाम फना के नाम से, अल्लाह कोई बंदा अगर सुने तो हैरान हो जाता है कि मतलब एक तो वो प्यारी आवाज़ और दिल उसका बिल्कुल ऐसा खींचता है कि वाकई हम चले ही जाएंगे। इबरत तो यही हासिल करनी है ना कि देखो मैं बच्चा था, मेरे रब ने मुझे पाला, मेरे रब ने मुझे परवान चढ़ाया, मैं बड़ा हो गया, ये एक मेरी ताकत आ गई है। बंदे अपनी ताकत के बाद जरा गौर कर ले। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, जिसको हम बड़ी उम्र अता फरमाते हैं वो फिर बाद में तख्लीक में कमी की तरफ आ जाता है। ताकत के बाद यानी पहले तो बड़ा परवान चढ़ता है, बहुत ताकतवर होता है, फिर ये ताकत जब जा रही होती है, वो कहा गया बड़ी अमीर अहले सुन्नत की आवाज़ में जब ये शेर सुना तो बड़े दिल पे लगे कि ढल जाएगी ये जवानी जिस पे तुझको नाज है। फिर पता लगे ना कि
ہم نے تو چلے ہی جانا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس سے بندہ عبرت حاصل کرے کہ آج میں ہوں اور میں شاید سمجھتا ہوں کہ میں ہی کماؤں گا، میں جناب سارے گھر کو چلا رہا ہوں، میری کندھے پر سارا بوجھ ہے. کل میں نہیں ہوں گا، کیا یہ نہیں ہوں گے؟ کل میں نہیں تھا، کیا دنیا نہیں چل رہی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ ہمارے آج وہ نہیں ہے اور دیکھیں دنیا چل رہی. کہ وہ جملہ کسی نے کہا ہے تو میں تو اس کو تھوڑا بدل کے پڑھوں گا کہ آج یہ ذہن میں بٹھا لو کہ میں اہم ہوں، یہ وہم ہے، ورنہ کل مرنے کے بعد تو فائنل ہو جائے گا میں اہم تھا، یہی وہم تھا. اللہ ہمارے اپنے آپ کو اتنا اہم نہ سمجھیں کہ دنیا آپ کے گرد چل رہی ہے، دنیا آپ کے بغیر بھی چلے گی. درست. جو آئے دنیا سے چلے گئے، ان کے بغیر بھی دنیا چل رہی ہے. جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے تیاری کریں. اللہ ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اے دین حق کے رہبر تم